بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا قبول ہونے کی نشانیاں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کو پکارو عاجزی سے، چپکے سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا رابطہ اللہ پاک سے کمزور کر لیا ہوا ہے۔ دعا کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ اور مومن کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ہم لوگ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ہم لوگ ادھر ادھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کی طرف سے مدد کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں کہ اسلام میں دعا کا کیا مقام ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، کیونکہ دعا تقدیر سے جا کے لڑتی ہے۔ جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر رحم کر دیا ہے، اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ممکن ہے۔ جب آپ صدقے دل سے اللہ پاک سے توبہ کی دعا کرتے ہو تو اس کے بعد اگر آپ کے قلب کو سکون میسر ہو جائے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ اکثر لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ دعا اگر آپ کی کوئی قبول نہیں ہوئی تو وہ آپ کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں اس کے لیے بہتر اجر رکھا ہوا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اوقات کا میں یہاں ذکر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سجدے میں دعا کی کثرت کیا کرو۔ اذان کے وقت اور بارش کے وقت بھی کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رات کے آخری حصے میں بھی اور فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی بھی جس نیت سے پیا جائے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے دعا کے لیے ہمارے لیے جو اوقات مقرر کیے ہیں ان کو ہمارے آگے بیان بھی کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری تمام دعائیں اور حاجتیں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میری ایسی ہی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔